السلام علیکم۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ اس وقت یہ فوجی افسر ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کے قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لیں۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے رئیس عیسائی بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اس مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ تحریر کیا گیا جس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر نے ایلیہ کے لوگوں کو دیا۔ یہ امان ان کے جان مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے تھا۔ ان کی گرجاؤں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ ہی وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواریاں بھی محفوظ رہیں گی۔ نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیہ میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیہ والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر نہ پہنچ جائیں، اور ان میں سے جو ایلیہ ہی میں سکونت اختیار کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی امان ہے، مگر اسے ایلیہ والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیہ والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی مامون و محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ، رسول، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر خالد بن ولید، عمر بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابو سفیان گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر کے باہر نکل کر امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم سی محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اللہ نے جو عزت ہمیں بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے، اور اسلام ہی کی وجہ سے ہمیں وہ عزت ملی ہے، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران اور روم یہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ صوبہ تکریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحرک ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خونریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے اور اسلامی پرچم مزید بلند ہوا، اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقرر رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئیں۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے کرویا سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فگن ہو گئی۔ تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو اسی وقت تکریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اسی وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوبی کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجئے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ دوستو، یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھا جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ خانم کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوبی کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔
جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلو میں لٹایا اور اداس بھرے لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہے۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سائر لرزنے لگے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ ماں کے چہرے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دو کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین کے سامنے اپنی مالکہ کے الفاظ دہرائے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شور کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھا۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ وہ اٹھ کر نجم الدین کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا کیا سبب ہے، مگر وہ شدید ضعف و ناتوانی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خرگشار کا شکار رہی۔ ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا و مافیہ سے بے خبر سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ممتا کی بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بچے تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ یک کمرے میں ایک باروب آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ زبیدہ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بیٹا اسد الدین شیرکو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسد الدین نے کہا، میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اسد الدین شیرکو کے لہجے میں کسی قدر حیرت تھی اور پھر پوچھنے لگے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زبیدہ کہنے لگی، یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہے۔ زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین شیرکو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ چند لمحوں تک اپنی بھابھی کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور دھواں چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد الدین شیرکو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوبی کے سامنے کھڑا تھا، پھر کہنے لگا، برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، نہ اس کی شکل دیکھی اور نہ اس کا نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اسد الدین شیرکو کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ نجم الدین ایوب کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ داری کے منصب سے معزول کیا گیا ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صوبہ تکریت کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوبی کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا، بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت ہی عاجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بہروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غصے کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسد الدین شیرکو نے بڑی اذیت و کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر اعظم، یہ سب نوشہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تکریت کا قلعہ دار بن گیا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا، اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا۔ پھر نجم الدین کہنے لگا، آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا ہے تو میں بسد حسرت و یاس تکریت چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ اسد الدین شیرکو نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی سات منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ نجم الدین ایوب نے کہا،
مت سمجھاؤ مجھے کہ منحوس کیا ہوتا ہے اور مبارک کسے کہتے ہیں۔ بڑے بھائی کی طرف سے غیظ و غضب کے اس مظاہرے پر اسد الدین شیرکو بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گستاخی معاف عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچے کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب اپنی معذوری سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسد الدین شیرکو واپس چلا گیا۔ پھر وہ اپنی بھابھی کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اس لیے اسد الدین شیرکو نے بھتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا۔ پھر اسی بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے شہرت و دوام حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جان فشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا، اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے زرکثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہو، اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور تقریت کے حاکم اعلیٰ مجاہدین بہروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین اور اسد الدین شیرکو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کی طرف رخ کرے گا کہ جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی۔ دور تک کھلا آسمان تھا اور گہرا اندھیرا تھا۔ یکایک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا، اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے، کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرافی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیرکو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترد شاہ باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تقریت کا ناقابل تسخیر ایک قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی، جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھیں۔ اب عماد الدین کے شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تقریت کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، کیونکہ یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا، چونکہ اس وقت قلعہ دار نجم الدین تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراغ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنے دینی بھائیوں کو قلعہ میں پناہ دے دی۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوبی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا تو عماد الدین کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان کے نیچے بے اما کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین کے ان پراسرار الفاظ کا ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔